بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک خاتون نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، سر میرا بیٹا ہماری بات نہیں سنتا، وہ اپنے سسرالیوں کو بہت عزت دیتا ہے، اپنے ساس سسر اور بیوی کی بات بہت مانتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے جادو ٹونے کر کے بس میں کر رکھا ہو۔ پروفیسر صاحب بہت شفیق انسان تھے، لیکن کبھی کبھی جلالی مزاج میں آ جاتے۔ بی بی کی بات سن کر پروفیسر صاحب ایک دم بولے، بی بی تمہارے بیٹے کے کمرے میں جو بیڈ ہے وہ کس کا ہے؟ عورت، جی وہ اس کی بیوی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو اس پر بستر ہے وہ؟ جی وہ بھی جہیز میں لائی تھی۔ اور جو صوفہ اس کے کمرے میں رکھا ہے وہ؟ جی وہ بھی بہو جہیز میں لائی تھی۔ اور جو سیف الماری ہے؟ جی وہ بھی اس کی بیوی کی ہی ہے، وہ بھی وہ جہیز میں ہی لے کر آئی تھی۔ اور جس برتن میں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے وہ؟ جی وہ بھی اس کی بیوی کا ہے۔ اور جس ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کنگھی کرتا ہے، اس کنگھی برش سے لے کر آئینے تک سب آپ کی بہو کا ہی ہوگا۔ عورت کے چہرے پر اب کچھ شرمندگی کے آثار نمودار ہوئے۔ جی وہ بھی میری بہو جہیز میں لائی تھی۔ تو بی بی جب آپ کا بیٹا سوتا اپنے سسر کے دیے ہوئے بستر پر ہے، وہ بیٹھتا اپنے سسر کے دیے ہوئے صوفے پر ہے، اسی کے دیے ہوئے برتنوں میں کھاتا ہے اور اسی کے دیے ہوئے گلاس میں پانی پیتا ہے، بال بنانے کے لیے اسی کا دیا ہوا برش استعمال کرتا ہے، تو بی بی بیٹا تو آپ کا نمک حلالی کر رہا ہے، آپ نے اسے در حقیقت ان چیزوں کے بدلے گروی رکھ کر چھوڑ دیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ بیچ ہی رکھا ہے۔ بی بی آپ نے اسے آخر سمجھ کیا رکھا ہے؟ اب کیا وہ نمک حلالی بھی نہ کریں؟ جب وہ کنگھی سے لے کر گلاس تک کسی کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، بیٹھنے کے لیے صوفہ، بیڈ، بستر، کمبل، چادر سب دوسرے کا دیا ہوا استعمال کر رہا ہے، تو خودداری تو اس کی اسی دن مار دی تم لوگوں نے جب یہ سب ٹرک بھر کر گھر لائے تھے۔ بی بی جادو تو تم نے خود کروایا اس پر، اب جب وہ نمک حلالی کر رہا ہے تو آپ اعتراض کر رہی ہیں۔ اگر بیٹا پیدا کر لیا، شادی کے لیے لڑکی بھی ڈھونڈ لی تو سامان بھی خود بناتے، کم از کم اس کی خود ہی تو زندہ رہتی۔ غیر کے سامان پر عیاشی کرنے والے سے آپ کون سی وفاداری اور غیرت کی امید لگائے بیٹھی ہیں؟ پروفیسر صاحب کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ معاشرے کے ہر جہیز خور انسان کے منہ پر تمانچہ رسید کر رہے ہوں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اس دن محسوس ہوا کہ عملی طور پر جہیز ایک لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی عہد کر لیجئے کہ آئندہ اپنی نسلوں کو جہیز کے بدلے گروی نہیں رکھیں گے۔ اگر رب کریم نے بیٹی جیسی نعمت اور بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اشیاء ضرورت کے لیے اسے گروی مت رکھیے، اس کی خودداری کا سودا ایک ٹرک کے سامان کے ساتھ مت کیجیے۔ دوستو امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میرے ساتھ جڑے رہیے، اور اسی طرح بہت مزے کی کہانیاں، اسلامی واقعات اور بہت سی سچی کہانیاں آپ کو میرے اس چینل سحر نگر پر ملیں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔